اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعداء اللہ اما بعد اللہم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ ہم اپنے تمام دوستوں کی خدمت میں اور وہ تمام نوجوان و جوان بچے اور بچیاں کہ جو 2021 کے اس ماہ رمضان کے دینی کلاسوں میں شرکت کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، ان سب کی خدمت میں اولاً ماہ شعبان کی تمام عیدوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رجب اور ماہ شعبان کی عبادتیں ان سے اللہ قبول فرمائے اور ان عبادتوں کو وسیلہ بنا دے، زینہ بنا دے، تاکہ ہم ماہ رمضان میں اللہ کے حقیقی مہمان بن سکیں اور ماہ مبارک رمضان کی جتنی سعادتیں ہیں ہم سب کے شامل حال ہوں۔ جس عنوان سے یہ دروس برپا ہو رہے ہیں گزشتہ چند سالوں سے، اس کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف ضروری ہے تاکہ ہمارے جو جوان و نوجوان مخاطب ہیں ان کو پتہ لگے اور احساس ہو اور یقین ہو کہ ہم سب مل کر اگر اپنے سماج کی بہتری کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے تو یقیناً ہمارا سماج بہترین سماج بن سکتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے ہمارے جوانوں کی ٹیم نے کہ جس میں علماء پیش تھے، انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے دینی کلاسز برپا کریں جو تقریباً غیر مرتب طور پر ہوا کرتے تھے۔ کہیں قرآن کا کلاس ہوتا تھا، کہیں عقائد کے کلاس ہوتے تھے، کہیں احکام کے کلاس ہوتے تھے، لیکن باقاعدہ ایک اس کی نظم کے ساتھ اور ایک جامع شکل کے ساتھ اس کو ایک عنوان دیا گیا مہدوی سماج کا۔ مہدوی سماج کیا ہے، اس کو بتانا اور سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے شرکت کرنے والے جتنے بھی جوان ہیں اور نوجوان ہیں ان میں حوصلے بڑھ سکیں کہ ہم بنا سکتے ہیں بہتر سے بہتر سماج، اور وہ سماج کے جس سماج کا ہمارا آخری امام انتظار کر رہا ہے کہ جب ایسا معاشرہ بن جائے گا تو یقیناً پھر ہم صرف دعا نہیں کریں گے بلکہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، اے میرے پروردگار، جس سماج کا انتظار تھا وہ سماج آمادہ ہو چکا ہے، اب ہمارے ظہور میں تعجیل فرما۔ لہٰذا اب اس سال یہ گویا 2021 کا گویا شروعات ہے، آغاز ہے ان کلاسوں کی، اور یہ مقدمتی بحث ہے کہ جس میں مہدوی سماج کے سلسلے میں جاننا اور دوسروں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ مہدوی سماج کوئی نئی چیز نہیں ہے دیندار معاشرے کے لیے، کوئی نام نیا نہیں ہے۔ دیکھیے، مہدویت یعنی امام زمانہ سے متعلق جو عقائد ہیں، جو معلومات ہے حدیث کی روشنی میں، جس کو رسول اکرم نے بتایا ہے، ائمہ نے بتایا ہے، آیات قرآنی جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ کہ جس میں آسمانی حکومت ہوگی، الہی حکومت ہوگی۔ یہ تصور آپ کو پتہ ہے کہ صرف اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے کہ دنیا کا اینڈ اس طرح نہیں ہونے والا ہے کہ جس طرح دنیا چل رہی ہے، بلکہ دنیا کا اختتام اور دنیا کا اینڈ ویسے ہوگا کہ جیسے دنیا کا خالق چاہتا ہے۔ یعنی ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آنا ہے کہ جب اچھے لوگوں کی حکومت ہوگی، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کی باغ ڈور ہوگی، دنیا سے ظلم و جور ختم ہو جائے گا اور انصاف، عدل، پاکیزگی، سچائی، بہتری، ایمان، وفاداری، امانت داری، یہ سارے
مفاہیم ہی نہیں بلکہ اس کے نمونے بھی انسان کو زمین پر دکھیں گے اور نظر آئیں گے۔ یہ سب کا تصور ہے، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے بدھزم ہو، چاہے حتیٰ وہ لوگ جو بظاہر کسی دین کے ماننے والے نہ ہوں، لیکن وہ بھی اگر آپ ان کی فطرت کو جھنجھوڑیں اور ڈھونڈیں تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ دنیا اسی حالت میں ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مظلوم کسی ظلم کا شکار ہوتا ہے تو ایک اس کی اندر کی آواز ہوتی ہے، آتما درون اس کا باطن پکارتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو جو اس نے ستایا ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وہ نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو، نہ بتا سکے کہ وہ کون بدلہ لے گا، وہ کون سا زمانہ ہوگا۔ لہٰذا ایسا سماج، اور یہ وہ سماج ہے اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے لیے خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا تھا تاکہ انسانی معاشرے کو اس منزل تک لے جایا جا سکے اور وہاں تک لے جایا جا سکے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے خداوند عالم نے انسان کو تمام طاقتیں اور تمام قدرتیں اور صلاحیتیں دے کر کے بھیجا تھا۔ بعثت انبیاء کا مقصد، یعنی انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی بتایا گیا ہے کہ فطرت کو ابھارنا، جو اس نے عہد میں اللہ کے سامنے عہد کیا تھا، پیمان کیا تھا۔ یہ عہد و پیمان کون سا ہے؟ یہ فطری عہد و پیمان ہے۔ اس کو ابھارنا، اس کو جھنجھوڑنا، یعنی جو دنیا میں گرد و غبار جم جائے اور انسان غفلت کا شکار ہو جائے، تو انبیاء کا کام یہ تھا کہ غفلتوں کے اس گرد و غبار کو چھانٹ کر کے انسانوں کو بتا سکے کہ تم ایک وعدہ کر کے آئے ہو۔ اور جب انسان اپنی طرف، اپنے آپ کی طرف پلٹتا ہے، اپنے باطن کی طرف، اپنی فطرت کی طرف، اپنی عقل کی طرف، تو اس کو اس بات کا جواب مل جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس معاشرے کو بنانے کے لیے خداوند عالم نے نبیوں کو بھیجا تھا۔ حضرت آدم سے شروعات ہوئی اور یہاں تک کہ پھر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے 23 سال تک جو زحمتیں برداشت کی ہیں، اور جو عرب اس جاہلیت کے جو دور میں وہ زندگی گزار رہا تھا اس وقت کا انسان، خاص طور سے جو خطہ عرب تھا، اور وہاں رسول اکرم اس پیغام انسانیت کو، اس پیغام الہی کو، اس پیغام ہدایت کو لے کر کے آئے، اور دیکھیں کتنی تبدیلیاں آ گئیں اس معاشرے میں کہ 23 سال کے بعد انسان وہ معاشرہ کس کمال تک پہنچا تھا۔ جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسی معاشرے میں رسول اکرم نے ایک بچی کی جو مرتبہ اور جو فضیلت بتائی ہے کہ ایک لڑکی اگر کسی کے گھر میں آئے اور خداوند عالم دے تو وہ اس گھر والوں کے لیے رحمت خداوندی ہے۔ اگر باپ اپنی بچی کے پیشانی کے اوپر ایک بوسہ لے لیتا ہے تو یہ بوسے اللہ کی نگاہ میں حج اور عمرے سے کم نہیں ہے۔ اس معاشرے کو کہ جس معاشرے میں گویا جہالت ہی جہالت پائی جا رہی تھی، جہاں انتقام کی آگ میں اس طریقے سے وہ لوگ رہتے تھے کہ اگر ایک اونٹ کوئی مار دیتا تھا ایک قبیلہ تو دوسرے قبیلے سے 70 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور ان کے اندر ان کی وہ جو کینے کی آگ تھی، حسد کی آگ تھی، وہ بجھتی نہیں تھی، جو انتقام کی آگ تھی۔ لیکن رسول اکرم نے اس معاشرے کو کس منزل تک پہنچا دیا؟ اگر آپ اس وقت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آج دنیا کیونکہ دیکھ رہی ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو بشریت کے دشمن ہیں، جو ہدایت کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے صحیح چہرے کو پیش نہیں ہونے دے رہے ہیں اور ان پر نقابیں ڈال رہے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے وسائل کے ذریعے سے صحیح پیغام نہ پہنچنے پائے۔ لہٰذا آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے صحیح چہرے کو پیش کریں۔ لہٰذا رسول اکرم نے آپ اس زمانے میں جو اپنی تعلیم، اپنی تربیت کے ذریعے سے معاشرے کو کس منزل تک پہنچایا؟ آپ کی آغوش کے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آپ نہج البلاغہ کے خطبے، ان کے کتب اٹھا کر کے دیکھیے، آج دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک گورنر مالک اشتر کو بھیجا ہے مصر کی طرف، تو جو آپ نے ان کو ایک لیٹر لکھ کر کے دیا ہے، حکم نامہ جس کو کہتے ہیں، جس کے جو اصول بتائے گئے ہیں، جو قوانین بتائیں کیسے تم حکومت چلاؤ گے، آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ سنہری الفاظ میں صرف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن آیا تھا، اس قرآن کی روشنی میں
اور اس قرآن کے سائے میں کہ جو پروان چل رہا تھا معاشرہ، وہ یہ معاشرہ تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب مالک اشتر سے فرماتے ہیں، مالک تم جہاں جا رہے ہو تم سے دو طرح کے لوگ ملیں گے، اور یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں، ایک تمہارے ساتھ خلقت میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، ایک تمہارے ساتھ دین میں شریک ہیں، تمہارے مذہب میں شریک ہیں، لہٰذا ان دونوں کے ساتھ تمہارا جو برتاؤ ایسا نہ ہو کہ فرق کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس راستے سے اگر تم جاؤ گے تو تم کو تو آسانی ملے گی، تم تو جلدی پہنچ جاؤ گے، تم تو صعوبتوں سے مشکلوں سے بچ جاؤ گے، لیکن راستے میں چشمے نہیں ہیں، راستے میں کنویں نہیں ہیں، راستے میں پانی نہیں ملے گا، لہذا تمہارے ساتھ جو جانور ہیں وہ پیاسے رہیں گے، وہ مشکلوں میں گرفتار رہیں گے، لہذا اے مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی آسائش اور تم اپنے آرام کی خاطر اپنے ساتھ میں جو جانور ہیں ان کو مشکلوں میں ڈال دو، لہذا خبردار ایسا راستہ اپنانا کہ ان جانوروں کو مشکل نہ ہو۔ یہ تھا اسلام کا پیغام، اور اس منزل تک رسول اکرم لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک انسانیت کا قسم خوردہ دشمن بھی ہے، وہ شیطان ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ ہم بہکاتے رہیں گے، لہذا رسول اکرم نے تمام تر زحمتیں کی، ایسا نہیں کہ آپ اس دنیا سے ناکام معاذ اللہ گئے ہوں، لہذا لیکن اس منزل تک جہاں تک لے جانا چاہ رہے تھے وہاں تک نہیں لے جا پائے، لہذا خداوند عالم نے ایک انتظام کیا، وہ سلسلہ تھا رسول کے بعد کی جانشینوں کا، امامت کا سلسلہ تھا۔ رسول اکرم نے میدان غدیر میں حکم خدا سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پہچنوایا، اور اس کے بعد صرف انہی کو نہیں بلکہ ایک سلسلے کو پہچنوایا، اور جس میں پہلے کا نام علی ابن ابی طالب، آخر سلسلے کی آخری کڑی امام زمانہ امام مہدی حجت، اس کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ اب یہ لوگ ہیں کہ اس معاشرے کو اس منزل تک پہنچائیں گے، لے جائیں گے اور ان کی ہدایت کریں گے۔ لہٰذا رسول اکرم نے جب آپ جا رہے تھے تو حکم خدا سے میدان غدیر میں آپ کی زندگی کا وہ آخری حج تھا، آپ نے اس میدان میں سب کو روکا، آنے والوں کا انتظار کیا، جو جا چکے تھے آگے ان کو واپس بلایا، اور اس کے بعد بشریت اور انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک سلسلے کا تعارف کروایا اور ایک سلسلے کو پہچانوایا۔ اس سلسلے کی پہلی جو شخصیت تھی وہ علی ابن ابی طالب تھی، آخری شخصیت امام مہدی تھے اور ہیں، ان کے اس سلسلے کا تعارف کرایا کہ اب انسانیت کو اس منزل تک پہنچانا اور لے جانا اس سلسلے کا کام ہے۔ ہر امام اپنے زمانے میں یہ تلاش و کوشش کرتا رہا، اور ظاہر ہے کیونکہ حجت تمام ہونا تھی بشریت کے لیے، لہذا خداوند عالم نے ہدایت کے سلسلے کو باقی رکھا، یہاں تک کہ ہمارے 11 امام اور رسول اکرم کے 11 جانشین اپنی تمام تر زحمتوں کے بعد بھی اس آخری منزل پر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اب خداوند عالم کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے اس آخری نمائندے کو اور آخری حجت کو وہ پردے غیب میں اٹھا لے، اور انسانوں کے درمیان اور اس آخری حجت کے درمیان بظاہر ایک پردہ حائل کر دیا، تاکہ اب انسانی معاشرہ تمام بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں، الہی تعلیمات ہیں، ان کے تحت زندگی گزارے، اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور اس بات کا وہ احساس کرے کہ اگر درمیان میں حجت خدا نہ ہو تو وہ اپنی مشکلوں کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کو غیبت کا زمانہ کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ پہلے غیبت صغریٰ رہی، یعنی ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں امام زمانہ اپنے خاص لوگوں سے ملتے تھے، علماء درمیان میں رابطہ تھے، لوگوں کی مشکلات سنتے تھے، احکام ان کے مسائل سنتے تھے، امام تک پہنچاتے تھے، اور امام کا جواب لے کر پہنچا دیتے تھے ان لوگوں تک۔ پھر حکم خدا یہ ہوا کہ اب یہ غیبت کبریٰ میں تبدیل ہو گئی، اور آج تک یہ غیبت کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس سماج کی تشکیل دہی کے لیے کہ جو الہی سماج تھا، آسمانی سماج تھا، کہ جس کے لیے تمام انبیاء کی بعثت ہوئی، وہ سماج کو تعمیر کرنا آج علماء کا کام ہے، دانشوروں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے جو اس مقصد کو سمجھ گئے، الہی مقصد کو۔ تو صحیح معنوں میں مہدوی سماج پھر کون سا سماج ہوا؟ مہدوی سماج وہ سماج کہ جس سماج کو بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور آج ہمارا آخری امام جو ہے اور رسول اکرم کا آخری جانشین
پردے غیب میں ہے کہ جب وہ آئے گا خداوند عالم کے حکم سے تو اس معاشرے کو اس منزل تک پہنچا کر کے رہے گا۔ آج یہ زمانہ ہے، اختیاری زمانہ ہے، یعنی ہم اور آپ سب لوگ رسول اکرم کی بتائے ہوئے راستے، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم زمینہ ہموار کر سکیں اپنے امام کی آمد کا۔ لہٰذا پس کون سا سماج ہوا مہدوی سماج؟ کہہ سکتے ہیں یہ مہدوی سماج وہ سماج ہے کہ جس سماج کو آپ محمدی سماج کہیں۔ یہ مہدوی سماج وہ سماج ہے کہ جس سماج کو آپ علوی سماج کہیں، آپ حسنی سماج کہیں، آپ حسینی سماج کہیں، یعنی 250 سالہ عرصے میں جو یہ امامت کا دور رہا ہے، ہر امام نے جو تلاش و کوشش کی ہے، چھٹے امام اور پانچویں امام نے علم کو جس طریقے سے پیش کیا اور علم کی گتھیوں کو جس طریقے سے سلجھایا ہے، اس کا مطلب جو مہدوی سماج میں ہوگا اس میں علم اپنی اعلیٰ منزل پر ہوگا۔ سید سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کو جس طریقے سے پیش کیا، عبادت کے مفہوم کو جس طریقے سے پیش کیا ہے، اس کا مطلب جب وہ مہدوی سماج سامنے آئے گا تو اس زمانے میں عبادتیں، اللہ کے ساتھ مناجات، اللہ کے ساتھ رابطہ اپنی آخری اور معراج کی منزل کے اوپر ہوگا۔ اب آپ بتائیے سماج کیسے بنتا ہے؟ سماج لوگوں کے ایک ساتھ جمع ہو کر زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، سماج تشکیل ہو گیا۔ لہٰذا سماج خارج میں کوئی الگ سے وجود نہیں رکھتا کہ کہا جائے سماج وہاں ہے، نہیں، سماج خود افراد کے اکٹھا ہو کر کسی زندگی کو گزارنے کا نام سماج ہے۔ اور جب اصول کے ساتھ، قوانین کے ساتھ کوئی سماج آگے بڑھے گا تو تب اس سماج میں حسن و نکھار و خوبی و خوبصورتی پیدا ہوگی، اخلاق پیدا ہوگا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الگ الگ ہر فرد اپنے آپ کو قانونی بنا لے، اپنے آپ کو نظم میں ڈھال لے، اپنے آپ کو دینی بنا لے، اپنے آپ کو الہی بنا لے، اپنے آپ کو محمدی بنا لے، اپنے آپ کو علوی بنا لے، اپنے آپ کو حسنی بنا لے، اور حسنی اور علوی و حسینی علیہ السلام بنانے کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مہدوی سماج کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پس ہم کو دیندار بننا ہے اور دین کی تعلیمات کے عنوان سے اور دین کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ہم نے دین کے احکام کو اپنا لیا، دین کے عقائد کو اپنا لیا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو ڈھالا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مہدوی بن گئے۔ اور جب ہم مہدوی ہو گئے تو ہم اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر سکتے ہیں، اے میرے پروردگار میرے آخری امام کو بھیج دے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ جس کا انتظار وہ کر رہا ہے تو وہ منتظر اگر ہے تو جس کا انتظار کر رہا ہے اس انتظار اس شخصیت کے اعتبار سے اپنے کو آمادہ کرتا ہے، اپنے گھر کو آمادہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو آمادہ کرتا ہے، اپنے لباس کو آمادہ کرتا ہے، بالکل سامنے کی چیز ہے۔ اب اگر ہم اپنے آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اگر منتظر حقیقی منتظر، واقعی منتظر ہیں، تو وہ جب امام آئے گا تو کیا کرنا چاہے گا؟ کیا روایتوں حدیثوں میں اس ذات والا کے سلسلے میں بتایا گیا ہے؟ عدل و انصاف کو قائم کرے گا، حق و حقیقت کو قائم کرے گا، پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی، قرآن ہوگا، احکام الہی ہوں گے۔ انصاف سے بتائیے، اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو کیا ہم حکم الہی سے دور ہو سکتے ہیں؟ ہم عبادتوں سے دور ہو سکتے ہیں؟ ہم طہارتوں سے دور ہو سکتے ہیں؟ ہم عدل و انصاف سے دور ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ جو عدل کو قائم کرے گا، جو انصاف کو قائم کرے گا، جو قرآن کی تعلیمات کو عام کرے گا، جو اصلاً ہدایت بشری ہی کے لیے جس کا انتخاب اور جس کو چنا ہے خداوند عالم نے۔ تو انسان کی ہدایت کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ سب وہ آ کر کام انجام دے گا۔ اور کیونکہ لوگوں پر حجت تمام ہو چکی ہوگی امام کے آنے تک، لہٰذا اب کسی کو فرصت نہیں دی جائے گی۔ البتہ آنے کے بعد وہ ایک اعلان عام ضرور کریں گے تاکہ اتمام حجت پھر ہو جائے۔ اور اگر اب پھر بھی شیطان اور شیطانی طاقتوں نے رکاوٹیں ایجاد کی، موانع ایجاد کر دیے تاکہ بھولے بھالے انسان کو بہکا سکیں، تو اب امام ان کے ساتھ گویا قدرت کا مظاہرہ کریں گے۔
اللہ کی قہاریت کی جو صفت ہے اس کا وہ مظہر بن جائیں گے، اور ان رکاوٹوں کو اور ان موانع کو اپنے گویا ہدایت کے راستوں میں جو ہے ان کو طاقت کے بل پر ہٹائیں گے۔ لہذا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مہدوی سماج کی تعمیر کے لیے اول خود جاننے کے لیے، جب ہم نے کہا کہ مہدوی سماج یعنی دینی سماج یعنی الہی سماج، تو آئے دیکھیں کہ دین ہے کیا، دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں۔ ہم نے آ کر کے دیکھا کہ دین، اب یہ ہماری در واقع پہلی بحث ہے لیول 1 والوں کے لیے۔ جو اب تک گفتگو تھی وہ عام تھی، اب سے جو ہماری گفتگو ہے وہ جو اس سال پہلی سطح میں شرکت کر رہے ہیں، پہلا سوال یہ ہے ان کی ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے، تاکہ وہ آمادہ رہیں کہ دین ہے کیا، دین کس کو کہتے ہیں، دین کی تعریف کیا ہے، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر لغت اور ڈکشنری میں اٹھا کر کے دیکھیں تو کہتے ہیں دین یعنی جزا، دین یعنی بدلہ، دین یعنی صلہ، آپ نے کوئی کام کیا اس کے بدلے میں آپ کو کچھ ملے، کوئی جزا دی جائے۔ یہی وجہ ہے قیامت کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، یعنی یوم جزا، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین۔ سورہ حمد ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو یوم جزا کا مالک ہے، یعنی جس دن لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم اصطلاح میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں، دیندار استعمال کرتے ہیں، اس میں دین کی تعریف کیا بتائی گئی ہے اور دین کس معنوں میں لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دین ایسے عقائد اور ایسے احکام کا مجموعہ ہے کہ جس میں انسان کو اس کے خالق کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کا خالق کون ہے، اور اس کو یعنی اس کا اینڈ، خود اس انسان کا اینڈ کیا ہے، اختتام کیا ہے، اور جو یہ اس کو زندگی ملی ہے اس زندگی میں اس کو کرنا کیا ہے۔ اگر ہم لفظوں کو بدل دیں تو در واقع یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو کہاں جانا ہے، اور اس کو اب کرنا کیا ہے۔ ان 3 سوالوں کا جو بھی جواب دے اس کو کہتے ہیں دین۔ لہٰذا اس کا مطلب دین یعنی خالق کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ہمارا خالق کون ہے، انسانوں کا خالق کون ہے، اس کائنات کا خالق کون ہے، اس کائنات کا اینڈ کیا ہوگا، اور جب تک ہم کو اس دنیا میں زندگی ملی ہے اس زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب جب ہم دین کے یہ معنی ہمارے ذہن میں آئے اور بتائے گئے تو اس کا مطلب اگر ہم دنیا پر نگاہ ڈالیں تو ہم کو 2 طرح کے نظریے ملیں گے۔ ایک نظریہ ملے گا الہی آسمانی، ایک نظریہ ملے گا مادی، یعنی ایک گروہ ایسا ہے، بہت بڑا جو ہے گروہ، وہ دنیا کے خالق کا قائل ہے، یعنی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کو کسی نہ کسی ذات نے خلق کیا ہے، اور اس دنیا کا ایک نہ ایک دن خاتمہ بھی ہونا ہے، اور اس دن سوال و جواب بھی اس کی بارگاہ میں ہوگا، اور اس دنیا میں ہم کو اسی بنانے والے اور پیدا کرنے والے کے اعتبار سے زندگی گزارنا ہوگی، تاکہ کیونکہ ہمیں سوال و جواب ہم سے ہونا ہے، لہٰذا سوال و جواب کس بنا پر ہوگا؟ جب ہمارے سامنے کوئی دستور اس کی طرف سے ہو، کوئی قانون اس کی طرف سے ہو، اگر ہم نے اس دستور کے مطابق زندگی گزاری ہے تو ہم کو جزا ملے گی، انعام ملے گا، اگر اس دستور کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے تو ہم کو گویا جزا نہیں ملے گی، انعام نہیں ملے گا بلکہ سزا ملے گی۔ تو یہ دنیا 2 حصوں میں بڑھ گئی، لیکن اسی کے مقابل میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جس کو مادہ پرست کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں نہیں کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا تقریباً ولو ہٹ دھرمی پر مبتلا ہے لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، بلکہ انسان کی فطرت، انسان کی عقل، اور بلکہ کائنات کے اندر جو نظام پایا جا رہا ہے، جو نظم پایا جا رہا ہے، جو ڈسپلن پایا جا رہا ہے، وہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے، بلکہ اس دنیا کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ بس ہمارے سامنے اگر ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوں، عقیدہ رکھتے ہوں کہ دنیا کا اور ہمارا کوئی خالق ہے، ایک دن ہم کو اس کے سامنے جانا ہے، اور کیونکہ اس کے سامنے جانا ہے اور اس نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے تو اس نے ہی ہمیں کوئی دستور دیا ہے،
کچھ قوانین دیے ہیں، کچھ احکام بتائے ہیں، اسی دستور کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، تو اس کا مطلب پھر ہم دیندار کہلائے جائیں گے، یعنی ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا کہ جو دین والے لوگ ہیں، ان کے مقابل میں جو دین کے قائل نہیں ہیں، یعنی اللہ کے قائل نہیں ہیں، گاڈ کے قائل نہیں ہیں، ایشور کے قائل نہیں ہیں، خدا کے قائل نہیں ہیں۔ اب اس میں حق دین کون سا ہے؟ یعنی پہلے تو دو تقسیم بندی ہوئی، ایک دیندار، ایک غیر دیندار لوگ، یعنی جو کسی دین کو نہیں مانتے۔ لیکن اب ہم نے جب مان لیا کہ نہیں، دیندار معاشرہ وہ ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے خالق کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، ایشور کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے سامنے ہمیں ایک دن جانا ہے، تو پھر سوال جواب بھی ہوگا، یعنی قیامت کو بھی مانتے ہیں، سوال جواب ہوگا، لہٰذا اس نے کچھ قوانین بھی بتائیں، کچھ دستور بتائیں۔ لیکن اب یہ جو ادیان الہی ہیں، آسمانی دین ہیں، ان میں کون سا حق ہے اور کس کو ہم مانا جائے، کون صد درصد ہم کو حق و حقیقت تک پہنچا سکتا ہے، تو اس میں جو اس نے اصول بتائے ہیں، جس طریقے سے دین کی شناخت بتائی ہے، ان اصول اور قوانین کے ذریعے سے ہم اس کی حقانیت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی اگر دستور اس کے عقائد عقل کے مطابق ہیں، فطرت کے مطابق ہیں، اور جو اللہ نے نمائندے بھیجے ہیں، اپنی طرف سے جو ہادی بھیجے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنے دین کو چلا رہا ہے، تو کہا جائے گا یہ حق پر ہے، یہ حقیقت سے نزدیک ہے۔ اور جو جتنا عقل سے دور ہوگا، اپنی فطرت سے دور ہوگا، اور اللہ کے وہ جو بتائے ہوئے پیغامات ہیں جو پیغمبر اور نبیوں کے ذریعے سے آئے ہیں، وہ جتنا دور اس کی تعلیمات ہوگی، وہ اسی اعتبار سے اور اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ حق و حقیقت سے دور ہوگا۔ لہٰذا آج ہماری جو بحث کا خلاصہ ہوا، پہلے مہدوی سماج کا تعارف ہوا کہ مہدوی سماج یعنی ایک الہی سماج، ایک آسمانی سماج، یہ وہی سماج ہے جو جس سماج کو بنانے کے لیے خداوند عالم نے نبیوں کو بھیجا تھا، انبیاء کو بھیجا، رسول اکرم آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سلسلے کا تعارف کرایا، اس نے بھی اسی کام کو انجام دیا، یہاں تک کہ آخری حجت پردہ غیب میں ہے۔ اب وہ جب آئے گا تو اس سماج اس معاشرے کو کیسا بنائے گا، اب کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں ایسا زمانہ ہوگا، لہذا اس طرح کے اعتبار سے ہم کو اپنی زندگی کو آمادہ کرنا ہے۔ اس زندگی کو آمادہ کرنے کے لیے پہلے تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، یعنی ہم کو دیندار بننا ہوگا۔ پھر ہم نے آئے دین کی تعریف کی کہ دین کس کو، بس ہم کو در واقع یہ بتایا گیا کہ ہم اپنے اس سماج کو ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ سماج افراد کے ذریعے سے بنتا ہے، ہر فرد اگر اپنے آپ کو دین کے مطابق بنا لے تو وہ خود بخود ایک سماج بن جائے گا، اور ویسا سماج کہ جیسا ہمیں بتایا گیا ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جب یہاں تک بہت بات پہنچی تو پھر اب آئے دین کس کو کہتے ہیں، دین کی تعریف بتائی گئی۔ اس کے بعد اب یہ ہوا کہ اس تعریف کے اعتبار سے یعنی دین عقائد، احکام یعنی دستور، اس کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی، یعنی جو عقیدے ہیں، جو عقائد ہیں، اعتقادات ہیں اپنے بارے میں، یعنی ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کو کہاں جانا ہے، اور ان دو سوالوں کے بیچ میں پھر خود بخود یہ سوال اٹھتا ہے، پھر جب ہمیں جانا اسی کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر ہم زندگی کیسے گزاریں؟ اس کا مطلب پھر کوئی دستور بتایا ہے، تو پھر دین دو حصوں میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی دین یا پھر عقائد کا نام ہوگا جس کو اصول کہتے ہیں، اور یا پھر فروع کا نام ہوگا، یعنی احکام کا نام ہوگا، دستور کا نام ہوگا جس کو فروع دین کہتے ہیں، یعنی جو دستورات عملی بتائے گئے ہیں، احکام عملی بتائیں، اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس مجموعے کا نام کہتے ہیں کہ دین ہے۔ اسی لیے کہ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے دین یعنی عقائد، دین یعنی احکام، دین یعنی اخلاق، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے واجب نہیں ہیں، لیکن ہماری عقل ہم سے یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کام کو انجام دیا جائے۔ حکم سری اللہ کی طرف سے نہیں آئے کہ تم کو یہ کرنا ہے مثلا، لیکن ہماری عقل جب ہم کو یہ بات اس چیز کی مطلب ہم کو متوجہ کرا رہی ہے، تو در واقع ان احکام کا بھی پاس رکھنا، لحاظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور تاکہ ہم اپنے پہلے ہم اپنے آپ کو اچھا بنا سکیں، اور اگر ہر فرد اپنے آپ کو اچھا بنا لے گا
تو پھر معاشرہ اچھا ہو جائے گا، سماج اچھا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب دین کے مطابق پھر ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، جہاں تک ہم آپ کو لے کر کے آئے تھے۔ پس دین اصول کا نام ہے، دین فروع کا نام ہے۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ لوگ دنیا میں دین کے قائل ہو گئے، یعنی اس کے خالق کے قائل ہیں، اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، قیامت کے قائل ہیں، دستور کے قائل ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، عقل کے اعتبار سے یہ نظریہ باطل ہے، فطرت کے اعتبار سے یہ نظریہ باطل ہے۔ ہمارے جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، کسی نے بھی، سب نے کسی نہ کسی خالق یعنی ایک خالق کا بتایا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے، قیامت کے بارے بتایا ہے، اس کے بتائے ہوئے دستور کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کو الہی بننا ہوگا۔ اب یہ کہ تمام وہ ادیان الہی کہ جو خالق کے بارے میں بتاتے ہیں، دستور کے بارے میں بتاتے ہیں، قیامت پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان میں کون سا دین جو ہے حق سے زیادہ نزدیک ہے، حقیقت سے زیادہ نزدیک ہے؟ تو جو اس نے اعتقاد پیش کیے ہیں، جو اصول پیش کیے ہیں اللہ کی معرفت کے اور اس کی شناخت کے اور اس کی صفات جو بیان کیے گئے ہیں اور جو دستور بتائے گئے ہیں، دیکھا جائے گا یہ اعتقادات اور یہ دستور حق و حقیقت سے کتنا نزدیک ہیں، عقل سے کتنا نزدیک ہیں، فطرت سے کتنا نزدیک ہیں۔ جو عقل و فطرت و گویا اس سے جتنا نزدیک زیادہ ہوں گے، اتنا ہی حق و حقیقت پر مبنی ہوں گے۔ دین اسلام کے تمام اصول اور تمام اعتقادات اور اس کے تمام بتائے ہوئے اصول عقل اور فطرت سے بالکل نزدیک اور ہم آہنگ ہے۔ نہ عقل کے خلاف کوئی حکم دین اسلام ہے، نہ فطرت کے خلاف دین اسلام ہے۔ ممکن ہے کہیں پر جزیات میں انسان سمجھ نہ سکتا ہو، لیکن جو عقل کل ہے ہمیں ان سے ان کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، جو انہوں نے اس احکام کی تفسیر اور تبیین پیش کی ہے، ان سے پوچھیں۔ ان کی احادیث کی روشنی میں ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر حق و حقیقت سے نزدیک کون سا دین گویا زیادہ ہے، کون سا دین برحق ہے اور کون سا دین حق سے دور ہے۔ کل بحث کا خلاصہ آج یہ ہو گیا۔ ہماری اگلی بحث یہ ہوگی کہ ہم یہ تو سمجھ گئے کہ دین مشتمل ہے ان چیزوں کے اوپر کہ جو ہمارے خالق کے بارے میں بتائے گا، ہماری ابتدا کے بارے میں، ہماری انتہا کے بارے میں، اور ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے اس بارے میں۔ لیکن ہم کیوں مانیں؟ کیا ضرورت ہے دین کی کہ ہم ضرور کسی نہ کسی دین کو اختیار ضرور کریں، وہ بھی دین حق کو ضرور اختیار کریں؟ اگلی بحث ہماری یہ ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اپنے آپ کو آمادہ رکھیے گا۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہمارے سامنے جو ماہ رمضان درپیش ہے، ہم اس میں اس لائق ہو سکیں کہ اللہ کے مہمان بن سکیں اور اس کی دی ہوئی نعمات کا پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں، اور امام زمانہ کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکیں، اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنی عبادتوں اور اپنے ارادوں کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل الساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔